اور اگر چاہیں تو اللہ کے نبی کو اختیار کر لیں اور آخرت کی طلبگار رہیں، دنیا کا مطالبہ، دنیا کی زیب و زینت کو ترک کر دیں۔ اگرچہ ازواج مطہرات نے جو دنیا کا مطالبہ کیا تھا وہ میں نے اسی دن بتایا تھا کہ کوئی ناجائز مطالبہ نہیں تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تکلیف کا باعث تھا۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں میں دنیا کی طلب اور دنیا کی دل لگی یہ نہیں چاہتے تھے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ تو گویا ازواج مطہرات کی طرف سے اگرچہ ایذا اور تکلیف پہنچانے کا ارادہ نہیں تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت رکھنے والی اور مخلص تھی، لیکن غیر ارادی طور پر آپ کے لیے تکلیف کا باعث تھا۔ اسی وجہ سے آنے والی آیات میں کچھ ایسی تنبیہات اور ایسے احکامات بیان کیے جا رہے ہیں جس میں ایک تو ازواج مطہرات کو تنبیہ ہے، خبردار کیا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایذا کا باعث بننے والا کوئی بھی عمل جائز نہیں ہے، اور اسی میں تنبیہ کے اندر اندر اشارہ اس بات کی طرف بھی ہے کہ ازواج مطہرات عام عورتوں پر بہت زیادہ فضیلت اور مقام و مرتبہ رکھتی ہیں۔ تو گویا آنے والی آیات میں ازواج مطہرات کے لیے کچھ تنبیہی احکامات بھی ہیں، اور انہی تنبیہی احکامات کے ضمن میں ازواج مطہرات کی فضیلت اور ان کے بلند مرتبہ کا بیان بھی ہے۔ سب سے پہلے آیت نمبر 30 میں ازواج مطہرات کو حکم دیتے ہوئے کہا گیا کہ یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشۃ مبینہ یضاعف لها العذاب ضعفین، کہ اے نبی کی بیویوں، تم میں سے جو کوئی کھلی نافرمانی کا ارتکاب کرے گی تو اس کو دگنا عذاب دیا جائے گا۔ فاحشۃ مبینہ، لفظ فاحشہ ویسے تو کھلی بے حیائی، بدکاری کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، یہاں چونکہ مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہے، پچھلی آیت میں بھی اسی سلسلے میں واقعہ گزر چکا ہے، تو یہاں فاحشہ بدکاری کے معنی میں نہیں ہے۔ دوسرا مطلب بلکہ یہاں فاحشہ کھلی نافرمانی کے معنی میں ہے، یعنی ایسا کوئی فعل جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایذا اور تکلیف پائی جاتی ہو، آپ کی نافرمانی واضح ہوتی ہو، تو کسی ایسے فعل کو اگر کوئی کرے گی، اور شرط کے ساتھ ہے اگر کسی نے ایسا کیا، کوئی ایسا کام جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہوئی، تو اس کے لیے عذاب دگنا ہوگا، اس کے لیے عذاب کیوں؟ عام لوگوں کے لیے، عام انسانوں کے لیے تو اصول یہی ہے کہ جتنا جرم کیا ہے اتنا ہی کیا ہوگا؟ گناہ، سزا بھی اتنی ہوگی۔ یہاں دگنی کیوں ہے؟ ازواج مطہرات کے لیے دگنی کیوں ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ مقام و مرتبہ اگر بلند ہو تو اس کی وجہ سے جو غلطی ہے وہ بھی بڑھ جاتی ہے، غلطی کی سزا بھی کیا ہو جاتی ہے؟ جیسے کسی عام جگہ پر اگر کوئی آدمی گناہ کرتا ہے تو اس کی سزا وہی ہے جو طے ہے، لیکن اگر وہ جرم بیت اللہ میں کرتا ہے تو وہ جرم بڑا ہے، وہ جرم کیا ہے؟ بڑا ہے، اس لیے کہ بیت اللہ جگہ ایسی ہے جو عظمت شان رکھتی ہے۔ تو ازواج مطہرات کا چونکہ مقام و مرتبہ بلند ہے، چونکہ مقام و مرتبہ بلند ہے، اس لیے فرمایا کہ تمہاری طرف سے اگر کوئی کوتاہی ہوگی تو اس کی سزا بھی کیا ہوگی؟ دوگنی۔ تمہاری شان کے لائق نہیں ہے کہ تم سے کوئی کوتاہی کیا ہو؟ سرزد ہو۔ تو اب اس آیت میں ایک چیز یاد رہے کہ بیمار ذہنیت کے لوگ کہتے ہیں من یأت منکن بفاحشۃ مبینہ، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ازواج مطہرات سے گناہ کا صدور، فاحشہ کا صدور ہو سکتا ہے،
وہ تو میں نے بتا دیا کہ معنی یہاں فاحشہ کا وہ نہیں ہے، یہاں عدم اطاعت کے معنی میں ہے، نافرمانی کے معنی میں ہے۔ اگر بالفرض فاحشہ سے مراد وہی بے حیائی اور بدکاری ہی مراد لی جائے تو بھی من یأتی میں من شرط کے لیے، شرط کے ساتھ ہے، جیسے بالفرض شرط جیسے کسی کو کہا جائے اگر بالفرض تو نے یہ کام کیا تو تیری خیر نہیں ہے، اب اس میں یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس نے کر لیا ہے، یہ مطلب وہ تو تاریخی طور پر ثابت ہے کہ ازواج مطہرات نے اپنی زندگی کے آخری سانس تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ صرف اطاعت اور فرما برداری والی زندگی گزاری ہے اور انتہائی تقوی اور پرہیزگاری والی زندگی، اور ایسی گزاری ہے کہ کوئی بھی ان کے کردار پر انگلی نہیں اٹھا سکتا ہے۔ لہذا جو چیز شرط کے طور پر بیان کی جائے ضروری نہیں کہ اس کا وقوع بھی ہو، ضروری نہیں کہ اس کا ثبوت بھی ہو۔ تو یہاں تو اللہ تعالیٰ نے شرط کے طور پر بیان کیا کہ اگر تم میں سے کسی نے ایسا کیا کہ کھلی نافرمانی کی، یا جو وہ معنی مراد لے رہے ہیں بالفرض وہی معنی لے لیا جائے کہ کھلی بے حیائی کا ارتکاب کیا، تو یہ اگر کے ساتھ ہے، شرط بالفرض کے ساتھ ہے کہ اگر بالفرض ایسا ہوا تو پھر تمہارے لیے دگنا کیا ہوگا؟ عذاب، تمہارے لیے دوہری کیا ہوگی؟ سزا ہوگی۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ ازواج مطہرات سمیت تمام صحابہ کرام کے بارے میں ہمارا نظریہ تو یہ ہے کہ انبیاء کے علاوہ کوئی بھی معصوم نہیں ہے، ہاں لیکن ان صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے گارنٹی دے دی ہے کہ تمہارے گناہ کیا ہو گئے ہیں؟ معاف، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ گناہ کا صدور ہو سکتا ہے لیکن وہ گناہ چل نہیں سکتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کی توفیق دیتے ہیں اور فوراً توبہ قبول ہو جاتی ہے، یہ الگ بات ہے۔ لیکن ازواج مطہرات کے بارے میں یہ کہنا کہ ان سے فاحشہ بے حیائی کے معنی میں اس کا صدور ہو سکتا ہے، یہ اگرچہ ناممکن بات نہیں ہے کیونکہ وہ معصوم نہیں ہے، لیکن ان کی زندگی اس بات کی شاہد ہے کہ ان سے ایسی کسی فعل کا صدور نہیں ہوا ہے۔ باقی دوہری سزا اس لیے ہے کہ اس میں ان کے شان اور ان کی عظمت کو ظاہر کرنا مقصود ہے کہ تمہارا چونکہ مقام بلند ہے، مرتبہ بلند ہے، اس لیے سزا بھی کیا ہوگی؟ دگنی ہوگی، ورنہ اصول وہی ہے کہ جتنا گناہ اتنی ہی کیا ہوتی ہے؟ سزا۔ تو گویا کہ اس آیت میں یوں کہیں کہ منفی انداز میں ایک مثبت پہلو بھی ہے کہ ان کی بلند شان اور عظمت اور فضیلت کا اظہار بھی ہے۔ اگر ان کو عظمت، فضیلت اور بلند مرتبہ حاصل نہ ہوتا تو پھر ایک گناہ کی سزا دگنی نہ ہوتی۔ تو دگنی سزا کا بیان یہ اظہار ہے اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی عظمت شان بہت بلند رکھی ہے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، ایک وہم کو دور کیا ہے کہ کسی کو ذہن میں یہ ہے کہ نبی کی بیویاں ہیں، نبی کی بیویاں ہیں، لہٰذا اگر نبی کی نافرمانی صادر ہو بھی گئی تو اللہ تعالیٰ نبی کی گھر والیاں ہونے کی وجہ سے معاف فرما دے۔ فرمایا كَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ، اللہ کے ہاں سزا اور جزا میں کسی کا لحاظ نہیں ہوتا، کسی شخصیت کا لحاظ۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر تھا، اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا، اور اسی طرح حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کافر تھی، غیر مومن تھی، اللہ تعالیٰ نے اسے بھی سزا دینے والوں میں شامل فرما دیے جن کو سزا دی گئی، جن پر عذاب نازل ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد بت پرست تھے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی کیا دی؟ سزا دی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں تعلق داری کا کوئی لحاظ نہیں ہوتا۔ کان ذالک علی اللہ یسیرا، یہی وجہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ مشہور مقدمہ لایا گیا فاطمہ نامی ایک عورت کا، غالباً یہودی عورت تھی، تو وہ کسی بڑے گھرانے کی تھی، چوری کی اس نے اور اس کے اوپر چوری ثابت بھی ہو گئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تورات کے مطابق ہاتھ کاٹنے کا فیصلہ صادر فرمایا، اور یہی حکم، یہی سزا قرآن میں بھی ہے۔ تو وہ لوگ آئے اور سفارش کروانے لگے حضرت اسامہ بن زید کے ذریعے۔ اسامہ نے جا کر بات کی کہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اونچے خاندان کی ہے تو عزت رکھنے کے لیے ہم سے دیت لے لی جائے، ہاتھ نہ کاٹا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر بالفرض، یہ تو فاطمہ یہودیہ عورت ہے، اگر بالفرض فاطمہ بنت محمد سے بھی ایسا فعل صادر ہوتا تو میں اس کا ہاتھ بھی کیا ہے؟ کاٹ دیتا، میں کسی کا لحاظ نہ کرتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تعلق داری کی بنیاد پر کسی کی بخشش ہو جائے یا کوئی گناہ معاف ہو جائے، اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسا کوئی اصول نہیں ہے۔ ہاں سفارش بروز قیامت بعض لوگوں کی ہوگی، جیسے کہ انبیاء یا حافظ قرآن یا شہداء یا علماء، وہ ایک الگ معاملہ ہے،
لیکن محض اس بنیاد پر کہ کسی بزرگ کا بیٹا ہے، کسی نبی کا بیٹا ہے، نبی کی اولاد ہے، نبی کا تعلق دار ہے، اس کو معاف کر دیا جائے، یہ تو وہی نظریہ ہوگا جو یہود کہتے تھے نحن ابناء اللہ واحباؤ، ہم تو انبیاء کی اولاد ہیں، نیک لوگوں کی اولاد ہیں، اللہ کی محبوب امت ہیں، ہم تو بخشے جائیں گے۔ یہی ذہنیت ہمارے بعض مسلمانوں میں بھی ہے کہ ہم تو نبی سونے کی امت ہیں، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہیں امت ہیں، ہم تو بخشے جائیں گے۔ ہمیں تھوڑی بخشے جائیں گے، بخشنے نہ بخشنے کا دار و مدار کس کے اوپر ہے؟ اعمال پر۔ جزا اور سزا کا جو قانون ہے وہ پکا ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا کان ذالک علی اللہ یسیرا۔ بالفرض اگر ازواج مطہرات سے بھی کوتاہی سرزد ہوتی ہے تو فرمایا اس کی بھی سزا ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کے لیے سزا دینا کوئی مشکل نہیں ہے۔ وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مرتين، یہ پہلے حکم کے مقابلے میں دوسرا حکم اور بالکل اس کے مقابل ہے۔ پہلی صورت میں یہ تھا کہ اگر کوئی نافرمانی صادر ہوتی ہے تو سزا دگنی ہوگی، اب یہ ہے کہ من یقنت منکن للہ ورسولہ، تم میں سے جو کوئی اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گی، وتعمل صالحا، اور نیک عمل کرے گی، تو نؤتیہا اجرہا مرتین، ایک عمل کا اجر بھی دگنا ملے گا، ایک عمل کا اجر بھی کیا ہوگا؟ انصاف اور برابری لازم ہے۔ جیسے مقام و مرتبہ کی بلندی کی وجہ سے گناہ کی سزا ڈبل ہے، دگنی ہے، تو پھر نیک عمل کی سزا اور اس کا ثواب بھی کیا ہوگا؟ دوہرا ہوگا، وہ بھی دگنا ملے گا۔ صرف اس پر بس نہیں، وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، چونکہ یہ وعدہ اس صورت میں کیا جا رہا ہے کہ جب انہوں نے اللہ کے نبی اور اللہ کو اختیار کیا ہے اور دنیا کا مطالبہ چھوڑ دیا ہے، دنیا کی مال و دولت اور زیب و زینت کو ترک کر دیا ہے، تو فرمایا اس کے بدلے میں ہم آخرت میں ان کے لیے عمدہ رزق بھی کیا کریں گے؟ تیار کریں گے۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول، پیچھے جو دو حکم تھے وہ تو خصوصی حکم تھے جن کا تعلق اس خاص واقعے کے ساتھ تھا۔ اب جو احکام بیان کیے جا رہے ہیں کچھ عمومی احکام ہیں آگے رکوع تک، جو ازواج مطہرات سے متعلق بھی ہیں اور ازواج مطہرات کے واسطے سے مسلمانوں کی عام عورتوں کے لیے بھی ہیں، یعنی مخاطب تو ازواج مطہرات کو کیا جا رہا ہے، لیکن یہ احکام ازواج مطہرات سمیت مسلمانوں کی تمام عورتوں کے لیے، ہر عورت کے لیے یہ احکام ہیں جو آگے بیان کیے جا رہے ہیں۔ پہلا حکم ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا۔ حکم ایک ہے، اس کی تشریح میں دو حکم مزید بیان کیے۔ فرمایا کہ اے نبی کی بیویوں لستن کاحد من النساء، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، عام عورتوں کی طرح، یہاں عام عورتوں سے مراد جیسے عام مسلمان گھرانوں کی عورتیں ہیں، اس کے ساتھ ساتھ غیر مومن مشرک کافر عورتیں مراد ہیں، کہ تم ان کی طرح نہیں ہو، زمانہ جاہلیت والی عورتوں کی طرح نہیں ہو، لہٰذا ان اتقیتن، شرط یہ ہے کہ تم پرہیزگار بنو، یہ شرط بعد میں جزا پہلے آ گئی، مطلب یہ ہے کہ اگر تم پرہیزگار رہو تو پھر تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، مطلب یہ ہے کہ عام عورتوں کی طرح تو تم ویسے ہی نہیں ہو کیونکہ نبی کے لیے چنی گئی ہو، اسلام تم نے قبول کیا ہے، تو لہذا پرہیزگاری تمہارے لیے کیا ہے؟ لازم۔ البتہ پرہیزگاری کے لیے دو حکموں پر عمل کرنا ضروری ہے۔ پہلا حکم فرمایا لا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض، کہ غیر محرم سے بات کرتے ہوئے نرم الفاظ، نرم انداز میں بات نہ کریں۔ لا تخضعن، اس کا حقیقی معنی ہوتا ہے، اردو میں اگر کہیں تو اس کے لیے لفظ بول سکتے ہیں کہ لوچ دار لہجے میں بات نہ کریں، لوچ دار لہجے میں بات نہ کریں، نرم انداز میں بات نہ کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر غیر محرم سے نرم انداز میں بات کریں گی تو فیطمع الذی فی قلبہ مرض، جس کے اندر گناہوں کی بیماری ہے، گناہوں کا مرض ہے، فرمایا اسے لالچ پیدا ہوگی،
اسے لالچ پیدا ہوگی، تو گویا کہ عورت کے لیے غیر محرم مرد سے بوقت ضرورت اگرچہ بات کرنا کیا ہے، جائز ہے۔ بوقت بلا ضرورت تو جائز ہی نہیں ہے، بوقت ضرورت اگرچہ بات کرنا کیا ہے، جائز ہے، لیکن اس میں بھی لہجہ اور انداز نرم نہ ہو، لوچدار نہ ہو، جس سے کہ اگلے کے دل میں کشش پیدا ہو، دوسرے کے دل میں کیا ہو، کشش پیدا ہو۔ ایسی آواز بھی نہیں ہونی چاہیے، ایسی آواز بھی۔ اب اس کے بالکل مقابل کسی کو وام ہو سکتا تھا کہ بھی اس کے مقابل تو پھر یہی ہوتا ہے کہ بھی نرم انداز میں بات نہ کریں تو درست لہجے میں بات کریں، سخت لہجے میں کیا ہے، بات کریں، لیکن اس میں بد اخلاقی کا پہلو بھی ہے، بد اخلاقی کا۔ فرمایا قلنا قولا معروفا، عرف کے مطابق بات کریں، عرف کے مطابق کیا ہے، یعنی بات کرنے کا ایسا انداز اختیار کرنا کہ جس سے دوسرے کو موقع ملے اپنائیت کا یا گناہ کی طرف کھینچے آنے کا، گناہ کا لالچ پیدا ہو اس کے دل میں، ایسا لہجہ تو اختیار نہ کرے، لیکن بالکل سخت لہجہ، ایسا کرخت لہجہ کہ جس سے بد اخلاقی کا اظہار ہو اور دوسرے مسلمان کو تکلیف اور ایذا کا باعث ہو، اس کے لیے تکلیف کا باعث ہو، یہ تو بد اخلاقی میں شمار ہوتا ہے۔ تو فرمایا قلنا قولا معروفا، معمول کے مطابق بات کریں، عرف عام کے مطابق کیا ہے، یعنی ایسی عورت کی طرح بات کریں کہ جو غیر محرم کی طرف نہ خود مائل ہوتی ہے نہ اس کو اپنی طرف مائل ہونے دیتی ہے، درمیانے لہجے میں بات کریں، عام لہجے میں بات کریں کہ نہ اس میں نرمی ہو اور نہ اس میں درستگی اور کرختگی ہو کہ جس سے بد اخلاقی کا پہلو نمایاں ہوتا ہو، درمیانے لہجے میں بات کریں کہ جس میں نہ عورت کی طرف سے میلان ثابت ہو اور نہ مرد کی طرف سے عورت کی طرف میلان کیا ہو، ثابت ہو۔ تو اس سے ایک بات ثابت ہو گئی کہ عورت کے اگرچہ بات کرنے پر پردہ نہیں ہے، بات کرنے کا پردہ نہیں ہے، یعنی عام حالات میں جب ضرورت ہو تو غیر محرم سے بات کر سکتی ہے، اجنبی سے بات، بھئی ڈاکٹر ہے، طبیب ہے، اجنبی ہے، دوائی لینے کے لیے گئی ہے، ظاہر ہے اپنا مسئلہ بتانا ہے، اپنی ضرورت بتانی ہے، اپنی بیماری بتانی ہے اور علاج بتایا جائے گا، اسے سمجھے گی، تو یہ تو ہے ایک ضرورت کہ وہاں اس نے بات کرنی ہے۔ یا اسی طرح گھر پر کوئی آتا ہے بندہ کسی ضروری کام سے اور مرد موجود نہیں ہے، عورت کو ہی جواب دینا پڑتا ہے، تو عورت جواب دے سکتی ہے بضرورت، لیکن اس کے لیے یہ دونوں حکم، ان دونوں حکموں پر عمل کرنا کیا ہے، لازم، کہ ان دونوں کے پیش نظر بات کریں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اسی سے آپ قیاس کر لیں کہ فون پر بات کرنا، عورت کے لیے فون پر بات کرنا، تو نامحرم سے جس طرح بغیر فون کے بات کرنا جائز نہیں ہے، اسی طرح فون کے اوپر بھی بات کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر فون کے اوپر بضرورت بات کرنی پڑے، مجبوری اور ضرورت کی حالت میں بات کرنی پڑے، تو وہاں بھی یہ لازم ہوگا کہ لا تخضعن بالقول، لوچدار لہجے میں بات نہ کرے اور ایسے کرخت لہجے میں بھی جواب نہ دے کہ اگلے کے ساتھ بد اخلاقی کا پہلو ظاہر ہو، تو درمیانے معروف عرف کے مطابق عام انداز میں کیا ہے، بات کرے، نہ اگلے کو میلان پیدا ہو اور نہ بات کرنے والی کا اس کی طرف میلان پیدا ہو۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِيعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ اس آیت میں مزید 4 حکم ہیں، 2 حکم پچھلی آیت میں آ گئے، تیسرا حکم ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، فرمایا کہ اپنے گھروں میں ٹھہری رہیں۔ قرنا، قرار کا معنی ہوتا ہے کسی ایک جگہ کو ٹھکانہ بنا لینا، کسی ایک جگہ کو ٹھکانہ بنا لینا۔ تو ازواج مطہرات کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم اپنے گھروں میں رہو، اپنے گھروں میں، اور ساتھ ہی چوتھا حکم ہے وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، کہ جاہلیت اولیٰ کی طرح تم ظاہر نہ کرو، اپنے آپ کو ظاہر نہ کرو۔ ان دونوں حکموں کو ذرا تفصیل سے سمجھنا ہے۔ فرمایا کہ قرن فی بیوتکن، گھر میں ٹک کر رہو، یہاں بھی وہی ہے کہ بلا ضرورت شدیدہ، بلا ضرورت، عورت کا گھر سے باہر نکلنا منع ہے،
ضرورت شدیدہ دو ہو سکتی ہیں، طبی ضرورت ہو سکتی ہے یا شرعی ضرورت ہو سکتی ہے۔ کسی شرعی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے عورت باہر نکلتی ہے، یا یعنی ایسے فرائض جو عورت کے ذمے میں کیا ہے، لازم ہے، اور وہ گھر میں رہ کر پورے نہیں ہو سکتے، یا کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو گئی کہ اب گھر سے باہر نکلنا پڑا تو گھر سے باہر جا سکتی ہے، یا طبی ضرورت ہے کہ بیمار ہو گئی، علاج معالجے کے لیے باہر جا سکتی ہے، یہ طبی ضرورت ہے۔ باقی اس کے علاوہ بازار میں جانا سودا سلف لانے کے لیے، جبکہ محرم موجود ہوں، محرم لا سکتے ہوں، تو عورت کے لیے جانے کے حکم کیا ہوگا، وہ اگلی آیت میں ہے، لا تبرجنا، باہر کھلے عام پھرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب طبی اور شرعی ضرورت، شدید ضرورت کے وقت باہر نکلنا ہے تو اس کے لیے حکم ہے کہ یدنین علیہن من جلابیبہن، آگے آ رہا ہے کہ پردہ کرنا لازم ہے، اپنے آپ کو چھپانا کیا ہے، اس میں بھی لا تبرجن تبرج الجاہلیہ، جاہلیت اولیٰ سے مراد ہے اسلام سے پہلے والی جاہلیت، کہ عورتیں پردہ نہیں کرتی تھی، بغیر پردے کے زیب و زینت اختیار کر کے گھروں سے باہر جایا کرتی تھی، تو اسلام نے منع کر دیا کہ گھر میں ٹک کر رہیں، بلا ضرورت شدیدہ گھر سے باہر نہ نکلیں، اور گھر سے باہر اگر جانا بھی پڑے تو لا تبرجن تبرج الجاہلیہ، پھر زیب و زینت کا اظہار نہ کریں، جسم کو نہ کھولیں، جسم کو نہ کھولیں۔ اب پردے کی حد کیا ہے وہ تو آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، اور آگے بھی آئے گا کہ پردے کی حدود مختلف ہیں۔ گھر میں محرم کے سامنے تو الا لبعولتہن لا یبدین زینتہن الا لبعولتہن، کہ وہ اپنی زیب و زینت کی جگہوں کا اظہار محرموں کے سامنے کر سکتی ہیں، محارم کے سامنے کر سکتی ہیں، جیسے آپ نے پڑھا ہے سورہ نور کے اندر الا لبعولتہن میں، کہ اپنے خامدوں کے لیے، اپنے بیٹوں کے لیے، چچاؤں کے لیے، جن کے ساتھ محرم والا رشتہ ہے، ان کے سامنے چہرہ بھی کھول سکتی ہیں، ہتھیلیاں بھی، پاؤں بھی کھلے رکھ سکتی ہیں، لیکن غیر محرم کے لیے چہرہ، ہتھیلیاں اور پاؤں بھی کھولنا جائز ہے۔ ان کے لیے حکم آگے آ رہا ہے کہ یدنین علیہن من جلابیبہن، ایسی بڑی چادر کہ جس سے سر سے لے کر پاؤں تک پورا جسم عورت کا کیا ہو جائے، چھپ جائے، ایسا پردہ لازم ہے۔ اب وہ چادر کے ذریعے ہو یا برقعے کے ذریعے ہو، جس میں سہولت لگے وہی کر لیں، جس میں لوگ یہاں پر سوال کرتے ہیں کہ عام طور پر برقع تو اسلام میں نہیں ہے، برقع کہاں سے آیا؟ بھئی برقع شرط نہیں ہے، شرط ہے پردہ کرنا کہ جسم چھپا ہوا ہو، جسم کیا ہو، برقع تو چادر کے متبادل کے طور پر ایجاد ہوا کہ اس کا جسم پر ٹھہرنا آسان ہوتا ہے، جسم پر ٹھہرنا کیا ہوتا ہے، بھئی بڑی چادر ہو، اس کو بندہ لپیٹ لے، چہرہ بھی اس میں چھپائے، صرف آنکھیں ظاہر رکھے، تو اس کو پکڑنا سنبھالنا مشکل کام ہوتا ہے، برقع آسانی سے ٹک جاتا ہے جسم کے اوپر، بس اتنی سی بات ہے۔ اسلام میں پردہ ہے، اسلام میں واقعی برقع نہیں ہے، اسلام میں پردہ ہے، اور پردے کے لیے چاہے چادر لے لیں یا برقع لے لیں، تو ظاہر ہے پردہ اس کے بغیر تو حاصل نہیں ہو سکتا ہے، یا چادر لینی پڑے گی یا برقع لینا پڑے گا، لہذا جو مرضی لے لیں، اصل چیز پردہ ہے، وہ پردہ ہونا چاہیے۔ البتہ چادر اور برقع ایسا لینا بھی جائز نہیں ہوگا جس میں پردہ نہ ہو، بعض برقعے میں ایسے بھی ہوتے ہیں جن میں پردہ نہیں ہوتا، تانگ ہے، کیا ہے، تانگ ہے، تو ایسا برقعے پہننے کی اجازت نہیں ہے۔ باریک ہے کہ اندر سے مال نظر آ رہا ہے تو پھر بھی اس برقعے کا پہننا بھی جائز نہیں ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ پردہ لازم ہے تو اس کے لیے ہر اعتبار سے کپڑا موٹا بھی ہونا چاہیے، اور ایسا بھی ہونا چاہیے کھلا کہ جس میں جسمانی اعضاء کی نمائش نہ ہو۔ مزید یہ کہ برقع بھی پہن لیں، اور برقع بھی ایسا پہنے کہ جسمانی اعضاء کی بھی کیا ہو، کھلے عام سر عام نمائش ہو، بلکہ زیادہ کشش کا باعث بن جائے، زیادہ پرکشش لگے، گندا مال بھی پرکشش لگے، تو ایسا برقع تو حرام ہے۔ اسی لیے یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں برقع نہیں ہے، اسلام میں پردہ ہے، اسلام میں کیا ہے، پردہ ہے۔ پھر برقع بھی وہی جائز ہوگا جس کے اندر پردہ ہو، چادر بھی وہی جائز ہوگی جس کے اندر کیا ہو، پردہ لازم ہو، پردہ ہو جاتا ہو، پردہ۔
اچھا یہ حکم ازواج مطہرات کے لیے ہے. یہاں بھی بیمار ذہنیت کے لوگ وہ کرتے ہیں کہ جی مولویوں نے خود ہی کر لیا. یہ تو ازواج مطہرات کے لیے، عام عورتوں کے لیے تو نہیں ہے. بولے نا وقرن، پیچھے سے خطاب چلا رہا ہے ازواج مطہرات کو. تو یاد رہے کہ جو عملی احکام ہیں ان میں خطاب یا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوتا ہے، یا ازواج مطہرات کو، یا صحابہ کرام کو. تو پھر باقی امت کو تو نہیں ہوگا. وہاں حکم یہی ہوتا ہے کہ اگرچہ کوئی حکم خاص واقعے کے لیے نازل ہوا لیکن وہ حکم عام ہوتا ہے، سب کو شامل ہوتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کوئی حکم بیان ہو تو ساری امت کے لیے ہوتا ہے. اسی طرح ازواج مطہرات کو مخاطب کیا جا رہا ہے تو وہ حکم بھی ساری امت کے لیے. لہذا جیسے نبی کی بیویوں کے لیے حکم ہے کہ قرن فی بیوتکن، گھروں میں ٹک کر رہو، لا تبرجن تبرج الجاہلیہ، جاہلیت اولیٰ کی طرح بازاروں میں نہ پھرو، کھلے عام اپنے جسم کی نمائش نہ کرو. تو یہ حکم عام عورتوں کے لیے بھی ہوگا. یہ حکم جو یہ کہتے ہیں نا کہ یہ تو مخاطب تو نبی کے ازواج مطہرات ہیں، باقیوں کے لیے کیوں؟ تو انہیں یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہاں دیکھیں کہ پردہ کس لیے ہے. پردہ اس لیے نا کہ تاکہ زنا اور بدکاری کے راستوں کو بند کیا جا سکے. تو عام عورتوں میں اس کا احتمال زیادہ ہے بدکاری میں پڑنے کا یا ازواج مطہرات کا؟ ہاں عام عورتوں میں زیادہ ہے نا. بھی ازواج مطہرات نبی کی بیویاں اور نبی کا زمانہ، صحابہ کا پاکیزہ لوگ، پاکیزہ زمانہ، پاکیزہ عورتیں، جب ان کے لیے ضروری ہے پردہ تو ہمارے جیسوں کے لیے فاسد ماحول، فاسد زمانہ اور گندا ماحول، اس ماحول کے اندر، اس معاشرے کے اندر تو لازم ہوگا. ان کے لیے جب لازم ہے، بھئی مقصد کو دیکھے نا، مقصد ہے بے حیائی سے بچنا، برائی سے بچنا. تو اس وقت تو ماحول بھی پاکیزہ تھا، لوگ بھی پاکیزہ تھے. تو اس ماحول میں اور بندے جنہیں حکم دیا جا رہا ہے ازواج مطہرات وہ بھی پاکیزہ. تو ظاہر ہے جب ان کے لیے پردہ لازم ہے تو پھر آج والوں کے لیے تو بطریقہ اولیٰ کیا ہے؟ لازم ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اسی طرح اس کے اوپر یہ بھی اشکال ہوتا ہے کہ پردہ جو ہے یہ تو مساوات کے خلاف ہے. مساوات کے کیا ہے؟ خلاف ہے. وہ جو میرا جسم میری ورزی والے ہیں وہ اکثر اعتراض کرتے ہیں یہ تو مساوات کے کیا ہے؟ مرد اور عورت کے احکام برابر ہونے چاہیے. تو یہ تو مرد اور عورت کے درمیان میں کیا ہو گیا؟ فرق ہو گیا. تو اس کا جواب تو بالکل آسان ہے کہ خلقی اور فطری طور پر بھی مرد و عورت میں برابری نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جسمانی طور پر اور عقلی طور پر مرد و عورت میں کیا رکھا ہے؟ عقل میں بھی تفاوت ہے، اور اسی طرح عقل کے ساتھ ساتھ جسمانی تخلیق میں بھی کیا ہے؟ قوت میں بھی کیا ہے؟ فرق رکھا ہے. جب فطری طور پر مرد و عورت میں تفاوت اور فرق ہے، تفاوت اور فرق ہے، تو پھر پردہ ہونے نہ ہونے میں بھی کیا ہوگا؟ فرق ہوگا. اور اسی طرح فطری طور پر اللہ تعالیٰ نے مرد و عورت کی اغراض بھی مختلف رکھی ہیں. بھئی عورت کے مقاصد میں ہے بچے پیدا کرنا، گھر کو سنبھالنا، امور خانہ داری سر انجام دینا. مرد کے مقاصد میں سے ہے عورت کے نان و نفقہ کا انتظام کرنا، گھر کو چلانے کے لیے خرچے کا انتظام کرنا، حکومت سنبھالنا، فوج کے شعبے سنبھالنا، یہ دیگر جو باہر کی ضروریات ہیں. خلقی طور پر اللہ تعالیٰ نے دونوں کے مقاصد مختلف رکھے ہیں. تو یہ فرق تو اللہ تعالیٰ نے پیدائشی طور پر رکھا ہے. جب اس پیدائشی فرق کو دیکھا جائے گا تو یہ بعد والے فرق، پردہ ہونا نہ ہونا، یہ بھی فطرت کے عین مطابق ہے. فطرت کے عین مطابق ہے. اور عورت کی ذمہ داری چونکہ بچے پیدا کرنا بھی ہے تو نسب کی حفاظت کے لیے عورت پر پابندیاں لگانا انتہائی ضروری ہے. انتہائی کیا ہے؟ بھئی اگر عورت گڑبڑ کرتی ہے، اس سے بدکاری کا صدور ہوتا ہے تو نسب کیا ہو جائے گا؟ مخلوط ہو جائے گا. نسب محفوظ نہیں رہے گا. یہی وجہ ہے کہ ایک عورت کو ایک سے زیادہ شادیوں کی اجازت ہے. بھئی ایک عورت بیک وقت ایک ہی مرد سے نکاح کر سکتی ہے، ایک سے زیادہ مردوں سے نکاح. لیکن اس کے برعکس ایک مرد ایک سے زیادہ عورتوں سے نکاح. وجہ اس کی یہ ہے کہ ایک ہی مرد کے نکاح میں 4 بیویاں بھی آ جائیں تو نسب پھر بھی کیا رہے گا؟ محفوظ، ایک ہی بندے سے ثابت ہوگا. اگر ایک عورت کو ایک سے زیادہ مردوں سے نکاح کی اجازت دے دی جائے تو نسب محفوظ رہے گا؟ پتہ نہیں چلے گا کس کا بچہ ہے، بچہ کس کا ہے، نسب محفوظ
جب نسب محفوظ رکھنا ہے تو یہ پابندیاں عورت کے اوپر زیادہ ضروری ہیں. اور عورت ایسی چیز ہے کہ اگر یہ کھلی نہ ہو، باہر نہ ہو، بے پردہ نہ ہو، تو بدکاری پر قابو پایا جا سکتا ہے. بہت سارے ایسے اسباب کو توڑا جا سکتا ہے، ختم کیا جا سکتا ہے جو بندے کو بدکاری اور زنا کے عام ہونے کی طرف لے جاتی. تو اس لیے بھی عورت کا پابند ہونا کیا ہے؟ لازم. ایک اعتراض یہ بھی کیا جاتا ہے کہ پردہ قید ہے، یہ تو آزادی کے خلاف ہے. یہ تو کیا ہے؟ آزادی کے خلاف ہے. بھئی پردہ آزادی کے خلاف ہے اگر، تو یہ تو قانون ہے. یہ تو کیا ہے؟ قانون ہے. پھر تو یہ بھی کہا جائے گا کہ کسی ملک کے جو قوانین ہوتی ہیں وہ بھی قید ہیں. ہم سب قیدی ہیں. ہم سب کیا ہیں؟ بھئی ہر ملک میں کوئی نہ کوئی آئین ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی کیا ہوتا ہے؟ قانون. یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، پابندیاں ہوتی ہیں. اگر قانون کی پابندی کرنے کو قید اور غلامی کہا جاتا ہے تو پھر تو ہم سب غلام ہیں. لیکن اگر دنیا والوں کے بنائے ہوئے قوانین کی پابندی کرنا غلامی نہیں ہے، قید نہیں ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنایا ہوا قانون قید اور غلامی کیسے ہوگی؟ وہ بھی تو ایک قانون ہے. لہذا قانون کی پابندی کوئی بھی قید یا غلامی تصور نہیں ہوتی ہے. البتہ یہاں یہ آیا کہ لا تبرجن تبرج الجاہلیہ الاولی. یہاں ایک دو باتیں اور بھی ہیں. پہلی تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جاہلیت اولی کی طرح، جاہلیت اولی کی طرح باہر نہ پھرو. جاہلیت اولی سے مراد تو میں نے بتایا کہ اسلام سے پہلے والی جاہلیت ہے، کہ عورتیں بے پردہ باہر پھرتی تھی، زیب و زینت کر کے باہر پھرتی تھی، زیب و زینت کا اظہار کرتی تھی. اب اس کے مقابلے میں معلوم یہ ہوا کہ جب اس جاہلیت کو اللہ تعالیٰ جاہلیت اولی کہہ رہے ہیں تو دوسری جاہلیت بھی ہوگی، دوسری جاہلیت بھی ہوگی. اور دوسری جاہلیت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہی ہوگی کہ عورتیں پھر اسی طرح بے پردہ ہو کر باہر نکلیں گی. بے پردہ ہو کر باہر وہ ہمارا زمانہ ہے. یہ دوسری جاہلیت ہے، جاہلیت ثانیہ جس کو کہا جاتا ہے. آج بھی عورت اسی طرح سے نکلتی بے پردہ ہو کر. دکان سے سودا لانا ہے، اگرچہ محرم گھر میں کیا ہے؟ ہمارے والے تو محرم ادھر سے جاتے ہیں، وہ پیپل کے درخت ہے اس کے نیچے جا کے بیٹھ جاتے. ایسا نہیں ہوتا. ادھر موٹر سائیکل پہ بٹھائی، وہاں جا کے اس درخت کے نیچے بیٹھ گئے میاں صاحب اور بیوی کو بازار میں. ایسے ہی ہو رہے، اکثر ایسے ہی ہوتے ہیں. یا ویسے تو بنیادی طور پر گھر سے ہی نہیں نکلتے. اگر گھر میں پڑے بھی ہوں تو ادھر سے رکشے پہ بٹھا لو جی جاؤ سودے لے آؤ، پورا بازار گھوم گھام کے آ جائیں گے. اور بازار میں عورت کے ماں سوا کوئی اور نظر، کوئی مرد الا قلیل خال خال نظر آئے گا. یہی صورتحال رکشوں میں، گاڑیوں میں، سواریوں میں، یہی صورتحال. تو یہی ہے کہ جاہلیت اولی وہ تھی اور یہ جاہلیت ثانیہ ہوگی. اسی میں اشارہ ہے اس کی طرف. اگر جاہلیت ثانیہ نہ ہونی ہوتی تو اس جاہلیت کو جاہلیت اولی نہ کہا جاتا، صرف جاہلیت کہہ دیتے کہ زمانہ جاہلیت کی طرح تم نہ پھرو. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا پہلی جاہلیت کی طرح تم دوسری جاہلیت نہ اختیار کرنا. اور دوسری جاہلیت یہی ہے جو آج ہمارے زمانے میں کیا ہے؟ موجود ہے. وہ بھی اسی طرح گما کرتی تھی. اسلام میں حکم یہ ہے. اب جاہلیت اولی میں کیا تھا؟ کہ باہر نکلنا، بے پردہ ہو کر نکلنا، زیب و زینت کا اظہار کرنا. اسلام میں تینوں منع ہے. باہر نکلنا بھی منع ہے بلا ضرورت، اور بے پردہ ہو کر نکلنا بھی کیا ہے؟ منع ہے. زیب و زینت کا اظہار کر کے نکلنا بھی کیا ہے؟ منع. اگر باہر نکلنا بھی پڑے، باہر عام معمولی کپڑے پہن کر نکلے عورت، عام معمولی کپڑے پہن کے نکلے جن میں زیب و زینت کا اظہار نہ ہوتا ہو. باہر نکلے تو با پردہ ہو کر نکلے، پورے جسم کو ڈھانپ کر نکلے. ایسے تمام اعضاء کو چھپا کر نکلے جو فتنے کا باعث ہو سکتے ہیں، جو فتنے کا باعث ہو سکتے ہیں. اور باہر نکلتے ہوئے احادیث میں یہ بھی آتا ہے کہ عورت درمیان راستے میں نہ چلے بلکہ کنارے پر چلے. صحابہ کرام کے دور کا نقشہ حدیث میں آیا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ عورتیں درمیان راستے میں نہ چلے تو فرمایا عورتیں دیواروں کے ساتھ چپک کر چلتی تھیں. بعض اوقات موٹے جو کپڑے ہوتے تھے اس زمانے میں دھاگے والے، تو فرمایا کہ وہ دیواروں کے ساتھ دھاگے ان کے اٹک جاتے تھے. کپڑوں کے دھاگے بھی دیواروں کے ساتھ کیا ہے؟ اٹک جاتے تھے. عورتیں اس طرح سے راستے کے اندر چلا کرتی.
آج تو ان احکامات کی پھر دجیاں اڑائی جا رہی ہیں، وہی زمانہ جاہلیت لوٹ آئے، باہر نکلنا، بے پردہ ہو کر نکلنا اور راستوں کے درمیان میں چلنا، اور کپڑے گھر میں ایسے نہیں، چلو 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 شاباش، اور کپڑے گھر میں ماشاءاللہ چڑیلے بن کے رہنا اور باہر نکلنا تو زیب و زینت حرام ہے۔ شدید وعیدات آئی ہیں ایسی عورتوں کے لیے احادیث کے اندر، بنی اسرائیل کی عورتوں پر اس کی وجہ سے عذاب نازل ہوا، اور یہاں جس کو تبرج الجاہلیت الاولیٰ کہا جا رہا ہے وہ بھی یہی ہے کہ گھر کے اندر میلے کچیلے کپڑے پہن کے رہنا، سال پہلے والا 2 سال پہلے والا جوڑا پہن کے رہنا، اور باہر نکلنا تو نیا جوڑا لے کے نکلنا، لچ پچ میک اپ کر کے نکلنا، یہ سب حرام ہے۔ لا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولیٰ میں موجود ہے، اور اس کے بارے میں درجنوں احادیث میں منع کیا گیا ہے کہ عورت کے لیے اس طرح سے باہر نکلنا جائز، اور سب سے زیادہ جو ہمارے معاشرے میں فساد پایا جاتا ہے اور فتنے پائے جاتے ہیں اس کی وجہ یہی چیز ہے۔ ایک تو بے پردہ ہونا، بے پردہ ہونے کے ساتھ مزید عذاب یہ ہے کہ زیب و زینت اختیار کر کے نکلنا۔ ان احکامات کی دجیاں اڑائی جا رہی ہیں تو معاشرے میں بھی ظہر الفساد فی البر والبحر، کہ سمندر اور خشکی دونوں جگہ پر کیا ہوگا؟ فساد ظاہر ہوگا۔ یہ وہی صورتحال ہو چکی ہے۔ تو 4 حکم ہو گئے، یہ چاروں حکم بنیادی طور پر میں نے کہا ازواج مطہرات کو مخاطب کیا گیا، لیکن یہ حکم عام ہے، تمام امت کی عورتوں کے لیے ہیں، ہر مسلمان عورت کے لیے ہے۔ 5واں حکم ہے اقیمن الصلاۃ، فرمایا کہ نماز کو کیا کریں؟ قائم کریں۔ اور 6واں حکم ہے آتین الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کریں۔ عام طور پر عورتیں نماز اور زکوٰۃ میں چونکہ سستی کرتی ہیں، ایک تو اس لیے نماز اور زکوٰۃ عبادات میں سے 2 عبادتوں کا حکم ہے کہ نماز میں عورت سستی کرے گی کہ کپڑے پاک نہیں ہیں، بچے نے پیشاب کر دیا ہے، یعنی یہ بھی عورت کی طرف سے ایک طرح کا بہانہ ہوتا ہے، سستی کہہ لیں، سستی ہوتی ہے، ورنہ بندہ ایک جوڑا پاک کپڑوں کے لیے علیحدہ سے گھر میں رکھ سکتے ہیں۔ آج کل تو آسانیاں ہو گئی ہیں، پیمپر استعمال کرو، نہ بچے کے کپڑے ناپاک ہوں گے نہ اپنے ناپاک ہوں گے، سہولت آ گئی، اور سہولت اپنی سہولت کے لیے اس سہولت کو اختیار بھی کیا گیا ہے، اپنی آسانی کے لیے اس سہولت کو اختیار بھی کیا گیا ہے، چاہے ہزاروں روپے بھی خرچ ہو جائیں سردیوں میں گرمیوں میں، لیکن کپڑوں کو پاک رکھنے کے لیے اس سہولت کو اگر استعمال کر لیں، نیت یہ کر لیں کہ کپڑے پاک رہیں گے، نماز بھی ہو جائے گی، تو یہ نیت بھی آسان ہے، نماز میں سستی بھی نہیں ہوگی۔ اور دوسرا، عورتیں زکوٰۃ کی ادائیگی میں سستی کرتی ہیں، عام طور پر سمجھا یہ جاتا ہے کہ مرد کی ذمہ داری ہے، بھئی جو زیور، جو مال عورت کی ملکیت ہے اس کی زکوٰۃ کی ادائیگی عورت کے اوپر ہے، مرد کے ذمے میں نہیں ہے۔ اور عورتیں چونکہ زیور کی زکوٰۃ کی ادائیگی میں سستی کرتی ہیں، احادیث میں سونے کے اوپر وعیدات بھی آئی ہیں، عورت کے لیے سونا پہننے پر وعیدات اس لیے آئی ہیں کہ عورتیں زکوٰۃ کی ادائیگی میں کیا کرتی ہیں؟ سستی کرتی ہیں۔ تو سونے کا زیور اس عورت کے لیے پہننا جائز ہے جو زکوٰۃ کی ادائیگی کا بھی کیا کرے؟ اہتمام کرے۔ اگر زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام نہیں کرتی ہے عورت تو اس کے لیے سونا پہننا احادیث میں حرام قرار دیا گیا ہے، اس کے لیے وبال قرار دیا گیا ہے آخرت میں۔ تو ایک تو اس لیے ان 2 عبادات کا جو حکم آیا، اور دوسرا اس لیے بھی کہ عبادات میں، بدنی عبادتوں میں نماز سب سے اہم ہے، اور مالی عبادتوں میں زکوٰۃ سب سے کیا ہے؟ اہم ہے۔ تو جو سب سے اہم جو 2 بڑی عبادتیں تھیں ان کا ذکر آ گیا تو باقی ساری عبادات بھی اس کے اندر کیا ہو گئی؟ داخل ہو گئی۔ 7واں حکم ہے وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرنا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری۔ اب عبادات اور گناہوں سے بچنا، یہ تو اللہ اور رسول کی فرما برداری ہے۔ اب اللہ اور رسول کی فرما برداری کے لیے ایک اور شرط بھی ہے کہ اگر عورت شادی شدہ ہے تو خاوند کی اطاعت اور فرما برداری بھی کیا ہے؟ لازم ہے۔ اس لیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک صحابی کسی قبیلے میں گئے تو وہاں دیکھا کہ وہاں کے لوگ اپنے سردار کو سجدہ کرتے تھے، سردار کو سجدہ کرتے تھے۔ مختلف قبائل میں دیکھا انہوں نے، تو واپس آئے سفر سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر بتایا اللہ کے رسول وہاں لوگ اپنے سرداروں کو کیا کرتے ہیں؟
سجدہ کرتے ہیں، تو آپ تو ہمارے نبی ہیں، کسی بھی بڑے سے بڑے سردار سے آپ سب سے زیادہ معزز ہیں، معظم ہے، لہٰذا ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم آپ کو کیا کریں، سجدہ کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے علاوہ اگر کسی کے لیے سجدہ کرنا کیا ہوتا، جائز ہوتا، تو وہ عورت کو حکم ہوتا کہ خاوند کو کیا کرے، سجدہ کرے۔ یعنی اگر بالفرض مخلوق میں سے کسی کو سجدہ کرنا کیا ہوتا، جائز ہوتا، تو مجھے نہیں، بحیثیت نبی مجھے بھی نہیں، بلکہ عورت کو حکم ہوتا کہ وہ اپنے خاوند کو کیا کرے، سجدہ کرے۔ بلکہ ایک حدیث میں تو یہاں تک آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مرد بالفرض عورت کو حکم دے کہ سیاہ پہاڑ سے پتھر اٹھا کر سفید پہاڑ پر رکھے، پھر سفید پہاڑی سے کالے پہاڑی پر لے جائے، پھر وہاں سے واپس لے آئے، تو فرمایا عورت کو اس حکم کی بھی تعمیل کرنا کیا ہے، ضروری ہے۔ یعنی بالفرض ایک مثال دی ہے کہ اتنی مشقت والا کام بھی اگر بتائے مرد، تو عورت کے اوپر اس کی اطاعت اور فرما برداری کیا ہے، لازم ہے۔ لیکن ایسے حکم میں عورت پر اطاعت لازم ہے، یہ حق اللہ ہے، یہ حق العبد نہیں ہے۔ یہاں عورت اگر خامد کی نافرمانی کرے گی تو خامد کے لیے اس کو سزا دینا جائز نہیں ہے، کہ کسی مشقت والے کام کا حکم دیا ہے، وہاں اگر وہ اس حکم کو توڑ دیتی ہے، نافرمانی کرتی ہے، تو وہ اللہ کے ہاں تو سزاوار ہوگی، لیکن خامد کے لیے اس کو سزا دینا جائز ہے۔ خامد صرف انہی حقوق کی سزا دے سکتا ہے جو خامد کے لیے فرائض کے درجے میں رکھے گئے۔ تو بہرحال اللہ اور رسول کی اطاعت میں خامد کی اطاعت بھی آ گئی، اور خامد کی اطاعت بھی لازم ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہ پچھلی 3 آیات کا خلاصہ ہے۔ بھئی پچھلی 3 آیات میں کل 7 احکام بیان کیے گئے، اور خاص طور پر ان احکامات کا تعلق عبادات کے علاوہ گناہوں کے ساتھ تھا، پاکیزگی، گناہوں سے پاکیزگی کے ساتھ تھا۔ تو آیت کے اس حصے میں تمام احکام کا مقصد اور غرض بتانا مقصود ہے۔ مقصد اور کیا غرض بتائی؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سارے احکام کیوں دیے، ازواج مطہرات کو یہ سارے احکام کیوں دیے؟ فرمایا کہ اس لیے کہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، کہ تم نبی کے اہل بیت ہو، تم نبی کی گھر والیاں ہو، اور اللہ تعالیٰ نبی کی گھر والیوں کو تمام باطنی اور ظاہری گندگیوں سے کیا کرنا چاہتے ہیں، پاک کرنا چاہتے ہیں۔ تو ان احکامات پر تم عمل کرو گی تو تم ظاہری اور باطنی تمام گندگیوں سے کیا ہو جاؤ گی، پاک۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ جو شروع سے احکام دیتے چلے آ رہے ہیں کہ نبی کی نافرمانی نہیں کرنی، اسی طرح فلا تخضعن بالقول، نرم انداز میں کسی سے بات نہیں کرنی ہے، قرن فی بیوتکن، گھروں میں ٹھہری رہو، لا تبرجن تبرج الجاہلیہ، زمانہ جاہلیت کی طرح بے پردہ نہ پھرو، نماز زکوٰۃ قائم کرو، اسی طرح اطیعوا اللہ و رسولہ، اللہ اور رسول کی اطاعت اور فرما برداری۔ یہ تمام احکام کس لیے تھے، مقصد کیا تھا؟ فرمایا یہ اس لیے تمہیں دیے گئے احکام، ان احکامات پر عمل کرنا تمہارے لیے اس لیے لازم قرار دیا، لیذھب عنکم الرجس، تاکہ تم سے نجاست کو کیا کیا جا سکے، دور، اہل البیت، کیونکہ تم نبی کے گھر والے ہو، ویطہرکم، اور تاکہ اللہ تمہیں کیا کر دے، پاک کر دے، اور تاکہ تمہیں اللہ کیا کر دے۔ بس یہاں ایک موٹی سی بات دیکھ لیں، پوری تفصیل کل انشاءاللہ کریں گے۔ اب دیکھیں اوپر جتنے بھی احکام آئے ہیں، خطاب کس کو ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ بھئی وہ 7 احکام جو اوپر دیے گئے ہیں وہ کس کو تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والیوں کو، امہات المومنین کو تھے۔ تو اس آیت میں ان احکام کا جو مقصد بتایا کہ اللہ تعالیٰ نبی کے گھر والوں کو کیا کرنا چاہتے ہیں، یہ احکام اس لیے دیے تاکہ تمہیں کیا کر دے، پاک کر دے۔ تو یہ حکم کس کو ہوگا؟ نبی کی ازواج کو ہوگا یا کسی اور کو ہوگا؟ ہیں بھئی جب اوپر والے احکام نبی کی ازواج مطہرات کو مخاطب کر کے دیے گئے، تو اس آیت میں جہاں مقصد بتایا ہے ان احکامات کا، تو مقصد میں بھی مخاطب ہوئی ازواج مطہرات ہے۔ صاف اور سیدھی سی بات ہے کہ مخاطب یہاں بھی کون ہے؟ ازواج مطہرات ہیں۔ لہذا اب اگر کوئی یہاں کہتا ہے جی یہ حکم تو کس کے لیے ہے، ان کے لیے ہے جنہیں اہل بیت کہا جاتا ہے، جنہیں وہ اہل بیت کہتے ہیں،
جنہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ اہل بیت. یعنی صرف حضرت فاطمہ، حضرت علی، حسن و حسین، صرف ان چاروں کے لیے، صرف ان چاروں کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم. شیعہ ذاکر جو ہے اس آیت کو مزے لے لے کے طرزیں لگا لگا کے پڑھتے ہیں اہل بیت کی شان اور فضیلت بیان کرتے ہوئے، اور ان کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ آیات صرف ان چاروں کے لیے، یعنی آیت کا یہ حصہ، باقی آیات نہیں. اوپر والے احکام وہ کہتے ہیں جس کے لیے ہوں سو ہوں، لیکن یہ آیت کا جو یہ حصہ ہے نا، انما یرید، انما سے لے کر تطہیرات، یہ صرف ان چاروں کے لیے بس، اور کسی کے لیے. یہ تو اندھے کو بھی نظر آ رہا ہے، اوپر والے تمام احکام میں مخاطب ازواج مطہرات ہیں، تو اس حکم میں دوسرے کیسے مخاطب ہو گئے؟ یہاں تو ازواج مطہرات تو پہلے ہیں. ہاں یہ ہے کہ ازواج مطہرات کے ساتھ یہ خاص نہیں ہے، ازواج مطہرات کے ساتھ یہ خاص ہے. اہل البیت کے لفظ میں وہ تمام شامل ہو گئے جس کو نبی نے اہل بیت کہہ دیا، جس کو نبی نے اہل بیت. اور اہل بیت کون ہے؟ لفظ اہل بالاصل کس پر بولا جاتا ہے؟ گھر والے. ہم اردو میں بھی بولے تو کس کو کہا جاتا ہے؟ پہلے گھر والیاں آتی ہیں بھئی، وہ تمام افراد جو کسی ایک گھر میں رہتے ہیں، کسی ایک گھر میں کیا ہے؟ رہتے ہیں. تو ازواج تو پہلے ہیں، بیویاں تو پہلے ہیں. ہاں اہل سنت والجماعت کے نزدیک بیویوں کے ساتھ ساتھ وہ سب اہل بیت ہیں جن پر صدقہ حرام ہے، جن پر صدقہ کیا ہے؟ زکوٰۃ حرام ہے. بنو ہاشم کے وہ تمام افراد جن پر صدقہ کیا ہے؟ حرام ہے. وہ کون ہے؟ حضرت علی، حضرت جعفر، حضرت عقیل، اور دو چچا، حارث بن عبد المطلب اور عباس بن عبد المطلب، اور ان کی اولاد، اور ان کی، یہ سب اہل بیت ہیں. اور ازواج مطہرات تو پہلے ہیں، کیونکہ اہل البیت کا لفظ پہلے گھر والیوں کے لیے بولا جاتا ہے. البتہ یہاں سوال ہوگا کہ اہل البیت کا لفظ تو گھر والیوں کے لیے بولا جاتا ہے، پھر باقیوں کو کیسے شامل کیا جا رہا ہے؟ اس کا جواب کل انشاءاللہ.